اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ۔ اور جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ 7 بالیں اگائے اور ہر بال میں 100 دانے ہوں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے ثواب میں کئی گنا اضافہ کر دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ بہت وسعت والا اور بڑے علم والا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ایک فضیلت بیان کی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے لوگوں کی۔ پہلے تو یہاں سمجھیں، اس میں یہ الفاظ ہیں ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، کہ وہ لوگ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا راستہ کیا چیز ہے، اس کے بارے میں جاننا چاہیے۔ مفسر قرآن نے یہ لکھا ہے کہ فی سبیل اللہ یہ قرآن کریم کی اصطلاح ہے، اور اس سے اس آیت میں مراد جہاد ہے فی سبیل اللہ سے۔ تو اس آیت کا ترجمہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ جو اپنا مال جہاد میں خرچ کرتے ہیں تو ان کو فضیلت، ان کو ثواب کیسا ملتا ہے؟ ان کو ایسا ملتا ہے، مثال ایگزامپل دیا کہ جیسے ایک دانہ ہو، پھر اس سے 7 بالیاں نکلیں، ایک دانے سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بال میں 700 دانے ہوں، تو ایک دانے کے بدلے اس کا ہر بال میں 100 دانے ہوں، تو ایک دانے کے بدلے میں اس کو کتنا ملا؟ 700 دانے، یہ فرمایا۔ تو اس سے مراد یہاں پر جو ہے جہاد ہے، کہ جہاد کے راستے میں جو خرچ کرتا ہے اس کو اللہ رب العزت 700 سے اس کی جو ہے اسٹارٹنگ کرتے ہیں۔ روایات سے اسی طرح قرآن کریم کی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، تو اس کا اللہ رب العزت کی جانب سے بڑھا کر دیا جاتا ہے 700 گنے تک۔ کتنا؟ 700 گنا تک۔ 10 نیکی ملتی ہیں، ایک کے بدلے 70 ملتی ہیں، 100 ملتی ہیں، اور بڑھتے بڑھتے 700 گنا تک ملتی ہیں۔ لیکن جہاد ایک ایسا عمل ہے کہ اس میں خرچ کرنے والے کو اللہ رب العزت کی جانب سے 700 نیکی سے اس کی سٹارٹنگ ہوتی ہے، کہ اس کو 700 نیکی سے ثواب ملنا شروع ہوتا ہے۔ تو اس آیت میں خاص طور پر جہاد کے بارے میں حکم ہے کہ جو لوگ اپنا مال جہاد کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یعنی جنہوں نے ان دنوں میں خرچ کیا جب جہاد کے لیے ضرورت پڑی، اور آگے پھر فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں اور زیادہ مزید بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ اگر کسی کو آپ صدقہ دیں، امداد دیں، خرچ دیں، جو بھی اس کو دیں گے اس کا ثواب آپ کو 700 گنے تک ملے گا۔ اس سے اللہ رب العزت بڑھانا چاہیں تو بڑھا دیں۔ اور جہاد کے بارے میں فرمایا کہ 700 سے اس کی اسٹارٹنگ ہوتی ہے، پھر کتنا اللہ رب العزت اس کو زیادہ بڑھا دیں اس کو کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ پھر فرمایا اللہ رب العزت واسع علیم، وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ وسعت والا مطلب یہ ہے کہ جتنا چاہے اتنا دے دے، اس کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں، اور جاننے والا یہ کہ آپ کے ہر عمل سے باخبر ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں، وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنا ثواب پائیں گے، نہ ان کو کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ کوئی غم پہنچے گا۔ اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا کہ جو لوگ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تو جیسے میں نے بتایا کہ اللہ کے راستے سے مراد عمومی طور پر جو ہے صدقہ دینا، خیرات، زکوٰۃ وغیرہ بھی ہے، اور اسی طرح یہاں پر جیسے بتایا میں نے جہاد ہے۔ تو یہاں فرمایا اللہ رب العزت نے کہ لوگ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، پھر فرمایا خرچ کرنے کے بعد نہ لوگوں کو احسان جتاتے ہیں، من ولا اذا، اور نہ لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ یعنی پیسہ خرچ کرنے کے بعد جتاتے نہیں کہ میں نے فلاں کو دیا، میں نے اس کو اتنا دیا وغیرہ وغیرہ، اور اس کو کسی طرح ذلیل کر کے یا اس کو بار بار یاد دلا کر اس کو یا کسی بھی طرح سے اس کو جو ہے تکلیف نہیں پہنچاتے۔ تو اس طرح نہیں کرتے تو ان کے رب کے پاس اجر ہے، اور جو اس کے برخلاف کریں گے یعنی احسان جتلائیں گے تو اس کی نیکیاں برباد ہے، آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں۔ یا اسی طرح جو لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، دیتے تو ہیں لیکن تکلیف پہنچاتے ہیں، تو ان کی نیکیاں بھی برباد ہیں۔ فرمایا قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم، بھلی بات کہہ دینا اور درگزر کرنا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد کوئی تکلیف پہنچائی جائے، اور اللہ بڑا بے نیاز ہے، بہت بردبار ہے۔
یعنی اگر آپ کے پاس کوئی سوالی آیا، اس نے اپنا ہاتھ پھیلایا، اس نے کچھ مانگا، تو اگر وہ واقعی ضرورت مند ہے اور آپ اس کو دے نہیں سکتے، آپ کے پاس دینے کے لیے نہیں ہے، جو ضرورت مند نہیں ہے ان کے تو مسئلے الگ، انہیں دینا بھی نہیں چاہیے۔ جو ضرورت مند ہے اس نے آپ سے مانگا، پھر آپ نے اس کو دیا تو یہ بہت بہتر ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو اس کو، اگر آپ نہیں دے سکتے تو اس کو جھڑکیں نہ، اس کو برا بھلا نہ کہیں، بلکہ اس کو بھلی بات کہہ دیں ابھی نہیں ہے، بعد میں لے لینا، یا کچھ اور اسی طرح پیارے الفاظ کہہ کر اس کو اپنے پاس سے ودا کر دیں، اس کو جھگڑے وغیرہ نہیں۔ فرماتے اللہ رب العزت کہ یہ بات، بھلی بات کہہ دینا، ایسے صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد آپ اس کو تکلیف پہنچائیں۔ یعنی آپ نے اس کو پیسے دے تو دیا، لیکن اس کو جھڑکار رہے کہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے چلے جاتے ہیں، صبح ہی صبح چلے جاتے ہیں، ابھی دکان کھولی نہیں اور چلے آئے دماغ خراب کرنے کے لیے۔ اس طرح کے برے الفاظ کہتے ہوئے صدقہ دینا تو یہ بیکار ہے، اس سے کہ آپ اس سے کہہ دیتے بھائی ابھی میں نے دکان کھولی ہے، ابھی میرے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ دیر بعد آپ آ کر لے لینا۔ تو اس کو پیارے انداز سے آپ اسے دفع کر دیں تو یہ بہتر ہے، اور اس کے آپ ڈانٹیں گے وغیرہ تو پھر صدقہ دینے کے بعد بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہاں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ بڑا بے نیاز ہے، یعنی اللہ رب العزت کو نہ تمہارے صدقے کی ضرورت، نہ تمہاری عبادت کی ضرورت، نہ تمہاری نیکیوں کی ضرورت، وہ تو بے نیاز ہے، کرو گے اپنے لیے، اور بہت بردبار ہے۔ یعنی وہی بات جیسے میں نے پہلے بھی بتائی تھی علیم الحکیم میں یا حلیم الحلیم میں، وہی بات آپ یہاں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت انسان کی پکڑ نہیں فرماتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پکڑ نہیں فرمائے گا، یہاں اللہ رب العزت ڈھیل دیے ہوئے ہیں۔ بہرحال آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر اس شخص کی طرح ضائع مت کرو جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ اس کی زیادہ تشریح کی ضرورت نہیں ہے، وہ خلاصہ یہی ہے، اگر آپ احسان جتاتے ہیں یا اس سامنے والے کو صدقہ دیتے ہوئے یا دینے کے بعد اس کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو پھر آپ کا یہ عمل قابل قبول نہیں، اس میں آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، اور آپ کی نیکیاں ایسے ہی برباد ہیں جیسے کوئی شخص محض دکھاوے کے لیے صدقہ خیرات کرے اور اس کا اللہ پر و آخرت کے دن پر کوئی ایمان نہ ہو، تو جیسے اس کو کوئی ثواب نہیں ملتا آپ کو بھی نہیں ملے گا۔ فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا۔ چنانچہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چکنی چٹان پر مٹی جمی ہو، پھر اس پر زور کی بارش آ پڑے اور اس مٹی کو بہا کر چٹان کو دوبارہ چکنی بنا چھوڑے۔ یہاں اللہ رب العزت نے ایک مثال بیان کی ایسے لوگوں کی جو صدقہ کرتے ہیں دکھانے کے لیے، یا صدقہ دے کر احسان جتاتے ہیں، یا صدقہ کرتے وقت صدقہ کرنے کے بعد لوگوں کو جو تکلیف پہنچاتے نہیں۔ آپ نے صدقہ کیا تو صدقہ کرنے کے بعد ایک امید ہوتی ہے کہ آپ کو ثواب ملے گا، جیسے ایک چٹیل میدان ہے، چٹیل میدان پر تھوڑی سی مٹی اگائی تو ایک چانس اور ایک امید ہوتی ہے کہ ہاں یا اب کھیتی وغیرہ ہوگی۔ یعنی چٹیل میدان پر اگر کہیں مٹی ہو تھوڑی بہت، کسی وجہ سے آ گئی، چاند اڑ کر ہوا سے آ گئی یا کسی نے ڈال دی، تو اس مٹی کو دیکھ کر ایک امید اٹھتی ہے کہ شاید یہاں سرسبز ہو جائے، کھیتی وغیرہ اگائے۔ لیکن تھوڑی دیر بعد بارش آتی ہے اور اس نے ساری مٹی کو بہا دیا، پھر وہ چکنی چٹان دوبارہ سب کے سامنے ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو ایسے ہی آپ نے صدقہ دیا تو آپ کی صدقے سے کچھ امید تھی کہ آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا، آپ کو ثواب ملتا ہے، لیکن آپ نے احسان جتا دیا، آپ نے اس کو تکلیف پہنچا دی، تو گویا کہ جو تھوڑا بہت آپ نے صدقہ دیا، جو تھوڑی بہت مٹی آپ کی چکنی چٹان پر تھی، وہ آپ کے اس احسان اور تکلیف پہنچانے کی وجہ سے بارش آنے کی، ایسا سمجھیں کہ بارش آئی اور مٹی ختم اور آپ کی نیکیوں کی امید جو تھی تھوڑی بہت وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ تو پھر ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ فرمایا لا يقدرون على شيء مما كسبوا، ایسے لوگوں نے جو کمائی کی ہوتی ہے وہ ذرا بھی ان کے ہاتھ نہیں لگتی۔ واضح ہے۔ فرمایا آگے اللہ رب العزت نے واللہ لا يهدي القوم الكافرین، اور اللہ ایسے کافروں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا۔ واضح ہے یہ بات کہ کافر سے مراد میں نے پہلے ہی بتایا منکر، انکار کرنے والا، بات نہ ماننے والا ہوتا ہے، کافر کوئی گالی والی نہیں ہے۔ تو یہاں بھی آپ اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو لوگ نافرمان ہیں، جو لوگ منکر ہیں، جو بات کو ماننے والے نہیں ہیں۔ تو آسان یہی ہے آپ کے سمجھانے کے لیے کہ یہاں مراد کیا ہے۔ بہرحال آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين۔ اور جو لوگ اپنے مال کو اللہ کی خوشنودی طلب کرنے کے لیے اور اپنے آپ میں پختگی پیدا کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک باغ کسی ٹیلے پر واقع ہو، اس پر زور کی بارش برسے تو وہ دگنا پھل لے آئے۔ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ، اور اگر اس پر زور کی بارش نہ بھی برسے تو ہلکی پھوار بھی اس کے لیے کافی ہو۔
واللہ بما تعملون بصیر، اور تم جو عمل بھی کرتے ہو اللہ اسے خوب اچھی طرح دیکھتا ہے۔ یہاں اللہ رب العزت اچھی طرح صدقہ کرنے والوں کی مثال بیان کرنے فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ جو لوگ اپنے مال کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، یا فرمایا وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، یا جو لوگ اپنے آپ میں پختگی کا پیدا کرنے کے لیے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اس لیے خرچ کرتے ہیں، تو فرمایا ان کو کیا ملتا ہے، ان کی مثال کیسی ہے؟ ان کی مثال ایسی ہے کَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ، کہ ایک ایسا باغ جو کسی ٹیلے پر واقع ہو، فرمایا أَصَابَهَا وَابِلٌ، پھر اس کو کیا آ پڑے، جو ہے بارش آ پڑے، فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ، تو جس کی وجہ سے وہ دگنی کھیتی، یعنی ایک پہلی مثال بیان کی جو احسان جتانے کے لیے یا جتا کر یا جتانے صدقہ دے کر احسان جتاتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے کہ چکنا میدان، چکنا پہاڑ، اس کے اوپر تھوڑی سی مٹی تھی صدقہ کرنے کی وجہ سے، پھر انہوں نے احسان جتایا، وہ مٹی بھی ختم بارش کی وجہ سے۔ ایک مثال تھوڑی تھوڑی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ تو ایک ایسا انسان جو صدقہ کرتا ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اس کی مثال کیسی ہے؟ جیسے ایک ٹیلے پر باغ ہو، پھر اس کو بارش بھی پہنچے تو پھر وہ پھل کتنا دیتا؟ دگنا دیتا۔ فرمایا اگر اس کو بارش نہ بھی پہنچے تو کیونکہ وہ پہاڑ پر ہے، ٹیلے پر ہے، تو جس کی وجہ سے، کیونکہ چکنا پہاڑ نہیں ہے، مٹی کا ٹیلا، مٹی کا پہاڑ ہے، تو جس کی وجہ سے اگر اسے ہلکی ہلکی پھوار بھی لگ جائے، ہلکی سی بارش بھی اس کو لگ جائے، تو اس کے لیے وہ کافی ہوتی ہے۔ یعنی تھوڑی بہت بھی اگر آپ صدقہ خیرات کریں گے لیکن نیت آپ کی صحیح ہوگی تو یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو تم کر رہے ہو اسے اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور اس کو اس باغ میں اور بھی ہر طرح کے پھل حاصل ہوں، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور بڑھاپے نے اسے آ پکڑا ہو اور اس کے بچے ابھی کمزور ہوں، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، اتنے میں ایک آگ سے بھرا بگولا آ کر اس کو اپنی زد میں لے لے اور پورا باغ جل کر رہ جائے۔ یعنی اللہ رب العزت ایک مثال بیان کرنے ہیں، کیا کوئی ایسا پسند کرتا ہے کہ جس کا کھجور کا اور انگور کا باغ ہو، اس میں خوب اس کی کھیتی ہو، اس میں طرح طرح کے پھل ہوں، پھر اس کو بڑھاپا آ پہنچے، پھر بڑھاپے کے قریب اس کی اولاد بھی کمزور ہو، کمانے کے لائق نہ ہو، پھر یہ ہو کہ ایک آگ آئے اچانک اس کا پورا کھیت جلا کر برباد کر دے، تو کیا کوئی ایسا پسند کرتا ہے؟ جواب یہی ہوگا کہ کوئی پسند نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور کرو۔ مثال دے دی کہ دیکھو کوئی یہ چاہتا ہے کہ ایسا ہو کہ ساری زندگی آپ صدقہ کرتے رہے، خیرات کرتے رہے، آپ لوگوں میں خرچ بھی کرتے رہے، کہ جیسے مشہور ہے فلاں حاجی صاحب نے خوب خرچ کیا، فلاں سیٹھ صاحب نے خوب خرچ کیا، فلاں صاحب نے بہت خرچ کیا، لیکن ان کی نیت کیا ہوتی ہے؟ ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میری واہ واہ ہو، لوگ میری تعریف کریں، لوگ کہیں کہ حاجی صاحب غریبوں کا بڑا خیال کرتے ہیں، لوگ کہیں کہ فلاں صاحب بڑی امت کی خدمت کرتے ہیں۔ تو اس نیت کے ساتھ جب صدقہ کرے گا، پھر اس کی موت کا وقت قریب آئے گا اور مر جائے گا، تو پتہ چلے گا کہ اس نے نیکیاں اور صدقہ کرنے کے بعد جو باغ لگایا تھا، اس کی نیت فاسد کی وجہ سے، غلط نیت کی وجہ سے وہ باغ ایسا ہے کہ گویا جل کر ختم ہو گیا، بالکل اس کی نیکیاں اس کو کچھ بھی نہیں ملیں گی آخرت میں۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے آپ کو کتنے پیارے انداز میں اللہ رب العزت سمجھا رہے ہیں، ایسا پیارا انداز کہ آپ کا پروردگار، آپ کو بنانے والا، اور آپ کو کتنے انداز سے سمجھا رہا ہے کہ آپ کو مثال دے دے کر سمجھا رہا ہے کہ دیکھو میرے بندے ایسے سمجھو، اگر یہ کرو گے تو ایسے ایسے ایگزامپل دے کر اللہ رب العزت سمجھا رہے ہیں۔ تو یہ سمجھیے اللہ رب العزت اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتے ہیں اور کتنی پیاری نصیحت اللہ رب العزت فرما رہے ہیں۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اے ایمان والو، جو کچھ تم نے کمایا ہو اور جو پیداوار ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہو، اس کی اچھی چیزوں کا ایک حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، اور یہ نیت نہ رکھو کہ بس ایسی خراب قسم کی چیزیں اللہ کے نام پر دیا کرو گے جو اگر کوئی دوسرا تمہیں دے تو نفرت کے مارے تم اسے آنکھیں میچے بغیر نہ لے سکو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور یاد رکھو کہ اللہ ایسا بے نیاز ہے کہ ہر قسم کی تعریف اسی کی طرف لوٹتی ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے یہاں ایک نصیحت فرمائی کہ تمہیں اللہ رب العزت نے جو کچھ دیا ہے، چاہے وہ زمینی پیداوار سے ہو یا وہ جو تم نے دوسری طریقے سے کمایا، اس کو تم جب اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو اچھی چیز اور عمدہ چیز دو، گھٹیا چیز نہیں دینا۔ لوگ عام طور پر کیا کرتے ہیں، جو گھٹیا سمجھتے ہیں، جو بری چیز سمجھتے ہیں، وہ لوگوں کو دیتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں فرمایا اچھی چیز دو، گھٹیا نہیں دینا ہے۔ ایسی چیز کہ تم جس کو دے رہے ہو خود اگر وہ تم کو دی جائے
تو تم اسے لینا پسند نہیں کرو گے، اس سے نفرت کرو گے، لیکن آپ لینا مجبوری بن جائے تو آنکھ بند کر کے اس کو لے لو گے، چلو ٹھیک ہے لے لیا مجبوری میں، تو ایسی چیز دوسرے کو نہ دو۔ اب اس میں تھوڑی سی تشریح آپ سمجھیں، اعتدال کی راہ۔ یہ بھی نہ ہو کہ آپ ان کو خوب اچھا، جیسے مان لیجیے اب سردی کا موسم چل رہا ہے، جاڑے کا موسم، کوئی غریب آپ کے پاس آیا، دیکھیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک یہ کہ آپ کسی کو اس کی ضرورت پر دے رہے ہیں، ایک یہ کہ محض اللہ کی رضا کے لیے دیں، دو چیزیں ہیں۔ ایک یہ کہ کوئی سوالی آپ کے پاس آیا، کوئی غریب آپ کے پاس آیا، وہ کہنے لگا ٹھنڈ کا موسم ہے، میرے پاس پہننے اوڑھنے کو کپڑے نہیں ہیں، تو ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ آپ کو خود خیال آیا کہ ٹھنڈ کا موسم ہے، اللہ کی رضا کے لیے غریبوں کو دیا جائے، تو دو فرق ہو گئے الگ الگ۔ اب اس میں سمجھیں دوسری چیز اور پہلی چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر کوئی آپ کے پاس مانگنے کے لیے آیا، وہ ضرورت مند ہے، تو یہ نہیں ہے کہ اس کو آپ، یہاں یہ آیت ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ عمدہ چیز دو، جیسے چوتھے پارے کے اندر بھی ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم جو ہے جب تک نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اس چیز کو خرچ نہ کرو جو اس کو تم اپنے نزدیک سب سے زیادہ بہتر سمجھتے ہو، یعنی جو سب سے بہتر چیز ہے وہ تم جب خرچ کرو گے تب تم نیک بنو گے، ایک بات۔ تو یہاں ایسا لگتا ہے آپ وہ مانگنے کے لیے آیا تو آپ سوچو گے گھر میں سب سے بہترین جیکٹ کس کی ہے، کہ میری ہے کہ میرے والد صاحب کی، اٹھا کے وہ دے دی، یہ حکم نہیں ہے۔ حالانکہ دوسرے پارے کے اندر بھی گزر چکا، سوال ہوا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، وہ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، جواب آیا قُلِ الْعَفْوَ، جو آپ کی ضرورت سے زیادہ ہو۔ یہاں تک تو یہ ہے قرآن کریم کی آیت، بلکہ جیسے میں نے بتایا جلالین شریف کے اندر وہاں لکھا ہوا ہے، آگے جو عبارت لکھی ہے جو ہے شارح نے، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اس کو وہ چیز نہ دو جس کی تم کو خود ضرورت ہے، اگر تم اس کو وہ چیز دے دو گے جس کی تمہیں خود ضرورت ہے تو پھر کیا ہوگا، پھر برباد، نقصان اٹھاؤ گے اور تنگ حال خود ہو جاؤ گے۔ تو اس آیت کی تشریح میں انہوں نے لکھا کوئی العفو، یعنی وہ چیز دی جائے جو ضرورت سے زیادہ ہو۔ پھر انہوں نے آگے یہ بھی لکھا وہ چیز نہ دو جس کی تم کو ضرورت ہو، اگر ایسا کرو گے تو پھر گھاٹے میں آ جاؤ گے، تنگ حالی میں آ جاؤ گے۔ تو اب صحیح راہ کیا ہے، مثال کیا ہے، جیسے میں نے بتایا دو طرح کا خرچ کرنا ہوتا ہے، یہ جو تعلق ہے کہ عمدہ چیز بہتر چیز خرچ کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کی رضا کے لیے آپ دینا چاہ رہے ہیں محض ایسے ہی، تو اپنے گھر سے بیکار چیز نکال کر نہ دی جائے، یعنی گھٹیا چیز نہ دی جائے جسے آپ ناپسند کرتے ہو، بلکہ اچھی سے اچھی چیز خرچ کی جائے، آپ بازار سے لا کر دیں یا کسی طرح سے۔ لیکن اگر کوئی ضرورت مند سوالی آپ کے در پر آیا تو اس کو آپ اپنی چیز دے سکتے ہیں۔ آپ نے جیسے پہلی سال جو جیکٹ پہنی تھی اس میں کچھ نقص آ گیا، اب اسے آپ پہننا نہیں چاہتے اور اسے پھینک بھی نہیں سکتے کیونکہ اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے، پھینکنا ناشکری ہے۔ تو اگر کوئی سوالی آیا، اس کو ضرورت ہے، اس کی ضرورت یہ ہے کہ اس کی ٹھنڈ بچے، تو آپ اس کو وہ جیکٹ دے دیں، وہ اس کو استعمال کر لے گا۔ یہی ہے قُلِ الْعَفْوَ، ضرورت سے زیادہ آپ اس کو دے دیں، آپ کو پورا پورا ثواب ملے گا اور اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ محض اللہ کے لیے، جیسے آپ کسی کو گفٹ دے رہے ہیں اللہ کے لیے، جیسے آپ علماء کو گفٹ کر رہے ہیں، مثلا خیال آیا کہ سردیاں آ رہی ہیں، اپنے امام صاحب کو جیکٹ جو ہے گفٹ کی جائے اللہ کی رضا کے لیے، تو بہتر یہی ہے کہ آپ امام صاحب کو نہیں لا کے دیں، کیونکہ آپ اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں، امام صاحب کے پاس تو ہے، ایسا تو نہیں ہے، آپ ان کو اس لیے نہیں دے رہے کہ ان کو ضرورت ہے، اللہ نے ان کو جتنا بھی دیا ہے وہ اپنے قناعت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، تھوڑے میں ہی، تھوڑی ان کی تنخواہ جتنی بھی ہے اس میں وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، نہیں پہنتے وہ بہت اچھا درمیانی درجے کا پہن لیتے ہیں، تھوڑے اپنا سردی کا انتظام کر لیتے ہیں۔ اب آپ کو یہ خیال ہوا کہ امام صاحب کو اس لیے دیا جائے تاکہ اللہ راضی ہو جائے، تو پھر آپ اسی لیول کی چیز دیں، اسی جو ہے ویلیو کی چیز دیں جو آپ استعمال کرتے ہیں، جو آپ پسند کرتے ہیں۔ اگر آپ جیکٹ 2000-3000 کی قیمت کی پہنتے ہیں تو امام صاحب کو وہی چیز گفٹ کریں اگر آپ گفٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے دونوں کا فرق بتا دیا، ایک یہ کہ ضرورت مند آپ کے پاس آیا، یا اگرچہ آپ کے پاس نہیں آیا لیکن وہ ضرورت مند ہے، بیچارے کے پاس ہے ہی نہیں پہننے کے لیے، اگر وہ نہیں پہنے گا تو ٹھنڈ سے سکڑ کر مر جائے گا، تو اس کو آپ اپنی تھوڑی سی پھٹی ہوئی کترن لگی ہوئی پرانی بھی نکال کر بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن ایک یہ کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے ہی گفٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بہتر چیز گفٹ کی جائے۔ بہرحال آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس فرق کو سمجھ لیا ہوگا، تھوڑا سا باریک فرق ہے، باقی اگر آپ کے سوال کوئی ذہن میں ہے تو اسے کمنٹ کریں، انشاءاللہ اس کو اور واضح کرنے کی کوشش کریں گے۔ فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ خرچ کرو، عمدہ سے عمدہ خرچ کرو۔ پھر کیا فرمایا کہ جب تم خرچ کرو گے تو شیطان کہے گا ارے یار امام صاحب کو 3000 روپے کی جیکٹ دیں گے، امام صاحب کی تنخواہ 6000 روپے اور ہم کو 3000 روپے کی گفٹ دے دیں، ہم تو خود فاقے میں آ جائیں گے، ہم 15000 20000 کماتے ہیں، 3000 روپے دے دیں۔ تو یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں، پوائنٹ کر لیں، اس کو نوٹ کر لیں اور ڈائری میں لکھ لیں کہ جب بھی آپ کو صدقہ دینا چاہیں اور آپ کو یہ کہیں سے بھی خیال آئے، چاہے آپ کی بیوی کہے، چاہے آپ کے بچے کہنے لگیں، چاہے آپ کے گھر والے کہنے لگیں کہ اگر آپ نے یہ صدقہ کر دیا، اتنا مہنگا گفٹ دیا تو آپ پریشان ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، تو یہ خیال 99.9% شیطان کی طرف سے ان کے دماغ میں آتا ہے۔ اور اگر آپ کے ہی دماغ میں آئے تو بھی یہ شیطان کی طرف سے وجہ یہ ہے، گھر میں شادی ہو تو انسان بربادی سے نہیں چوکتا، ریتی رواج ہو تو انسان بربادی سے نہیں چوکتا، ادھار لائے گا،
بہت سارے دیندار بیچارے بیاج پر لے کے آتے ہیں، تو ان ساری چیزوں کے لیے انسان ادھار کرنے کو تیار، بیاج پر لانے کو تیار۔ ہم نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے صرف ریتی رواج کو نبھانے کے لیے ایسے ایسے قرض پر پیسہ لیا، بیاج پر پیسہ لیا کہ جوانی سے بوڑھے ہو گئے، اور 20 25 سال 15 سال گزر چکے ان کے تقریباً، اور آج تک وہ قرضہ نہیں چکا سکے۔ تو یہ خیال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے وقت ہی کیوں آتا ہے کہ قرضہ ہو جائے گا، یا دیری ہو جائے گی، تھوڑی سی تنگی ہو جائے گی، کچھ دن جو ہے گوشت کم کھانے کو ملے گا، دال کھانا پڑے گی۔ تو یہ سارے شیطانی خیالات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان تم کو مفلسی سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تم سے اپنی مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ اب تم جانو کہ تم شیطان کی بات مانو گے یا اللہ کی بات مانو گے۔ پیچھے میں نے بتا دیا اعتدال کی راہ، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ مارکیٹ پہنچ گئے اور وہاں جا کر آرڈر کیا امام صاحب کے لیے کہ لیدر کا سب سے بیسٹ آپ کے پاس جو جیکٹ ہے وہ نکال کر دیں، چاہے اس کی قیمت 30,000 ہو اور آپ کماتے خود 15,000 ہیں، تو یہ بے وقوفی ہے۔ اس چیز کو ہی منع کیا، فرمایا قل العفو، ضرورت سے زیادہ۔ تو جیسے ضرورت سے زیادہ وہاں میں نے ایک تشریح کی، ضرورت سے زیادہ یہاں یہ تشریح ہو سکتی ہے کہ جب آپ امام صاحب کو گفٹ دینا چاہ رہے ہیں، آپ کی قیمت 15,000 روپے ہے، تو آپ اسی لیول کا جو یوز کر سکتے ہیں، جو آپ کو نقصان بھی نہ پہنچائے، اتنے بھی خرچ نہ کریں۔ بھئی جیسا آپ پہنتے ہیں 2 2,500 3,000 کا جیکٹ، وہی آپ امام صاحب کو بھی ہے، جس کو بھی آپ دینا چاہیں تو ان کو اسی حیثیت اور اسی لیول کا دیں جس کو آپ یوز کرتے رہتے ہیں۔ تو اعتدال کی راہ کو لے کر چلیں۔ اگر یہ خیال آئے دل میں کہ نقصان ہوگا تو شیطانی خیال ہے، اور یہ بھی نہ کریں کہ بس اب اللہ کا حکم ہے تو بہت زیادہ خرچ کرنا ہے۔ اللہ نے دونوں چیزیں بتا دی کہ کیا فرمایا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ بہتر چیز جو آپ کو پسند ہو وہ خرچ کریں، تب اللہ تعالیٰ آپ کو پسند فرمائیں گے۔ اور پھر یہاں فرما دیا عفو، ضرورت سے زیادہ، یہ بھی نہیں کہ اپنے گھر والے تنگ حال اور مفلس ہو جائیں۔ بار بار تشریح کی میں سمجھتا ہوں ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعت والا، ہر بات جاننے والا ہے۔ یہاں بھی آپ نکال لیں، اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے امام صاحب کو یا اپنے رشتہ داروں کو یا کسی بھی ضرورت مند کو کوئی گفٹ، کوئی تحفہ، کوئی صدقہ وغیرہ دیں گے تو اللہ بہت وسعت والا ہے، اللہ آپ کو اس سے بڑھا کر دے گا۔ تجربہ ہے، اور کئی علماء کا تجربہ ہے، کئی لوگوں کا تجربہ ہے، بلکہ جو ہے بڑے بڑے علماء اور محققین اور دانشوران قوم ملت نے یہ بات لکھی اور مانی اور تسلیم کی ہے کہ صدقہ و خیرات کرنے سے آج تک کوئی بھی مفلس اور نادار نہیں ہوا ہے۔ تجربہ ہے یہ صدیوں کا، میرا اپنا نہیں بلکہ صدیوں کا یہ تجربہ ہے۔ فرمایا علیم، یہاں پر یہ سمجھ لیں آپ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کو جانتا ہے، آپ کس نیت سے دے رہے ہیں، پھر اسی نیت سے برکت ہوگی۔ فرمایا یؤتی الحکمۃ من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے دانائی عطا کر دیتا ہے۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور جسے دانائی عطا ہو گئی اسے وافر مقدار میں بھلائی مل گئی۔ دانائی، سمجھداری، حکمت کی بات ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو سمجھ کے مالک ہیں، جو عقل کے مالک ہیں۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، اور تم جو کوئی خرچ کرو یا کوئی منت مانو اللہ اسے جانتا ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کو کسی طرح کے مددگار میسر نہیں آتے۔ اس آیت کے اندر سمجھیں، جیسے میں نے بتایا خرچ کرنا، انفاق 2 طرح کا ہوتا ہے، پیچھے والی آیت کے تعلق سے بتا دیا۔ اب یہاں بتا کہ جو تم خرچ کرو انفاق، اس آیت میں بھی 2 طرح کا انفاق ہے۔ کیا فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ، کہ صدقہ 2 طرح کا ہے، ایک ہے واجبی اور ایک ہے نفلی۔ واجبی کیا ہے؟ زکوٰۃ، یہ واجب صدقہ آپ کو دینا ہی دینا ہے۔ اگر نہیں دیا، فرمایا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، کہ ظالم کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ زکوٰۃ نہیں دو گے کس کے مار پڑے گی۔ فرمایا او نذرتم من نذر، یا تم نے واجب کر لیا اپنے اوپر نظر کی وجہ سے وہ صدقہ۔ تو اگر آپ نے نیت کی کہ اگر اللہ رب العزت نے میرے گھر بیٹا دیا یا میرے گھر اولاد دی یا میری گھر بیٹی دے دی، تو میں مثلا مان لیجئے مسجد کے اندر بہترین والی قسم کی 3 صف قالین بچھواؤں گا، یہ آپ نے واجب کر لیا۔ اللہ نے آپ کو اولاد دے دی، بیٹا یا بیٹی جس کے آپ متمنی تھے وہ آپ کو مل گیا، پھر آپ اب کرنا نہیں چاہ رہے، تو اگر نہیں کریں گے آپ تو مار آپ کی پکی کس کے پڑے گی۔ لیکن ایک ہوتا ہے نفلی صدقہ، آپ کا یہ دل میں خیال تھا، منت وغیرہ نہیں مانی، دل میں یہ خیال ہوا کہ اگر اللہ نے مجھ کو اولاد کی نعمت عطا فرما دی تو انشاءاللہ امام صاحب کے لیے گفٹ یا مسجد کے لیے یہ چیز میں جو ہے لا کر دوں گا، یا کسی غریب کو ضرورت مند کو، یہ دل میں خیال ہے، واجب نہیں کیا، منت نہیں مانی، صرف دل میں خیال کیا کہ اگر ایسا ہو جائے گا تو میں ایسا کر لوں گا۔ اگر ہو گیا تو کر لیا، بہتر ہے، نہیں کیا تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ یا ویسے ہی یوں خیال آیا کہ بھئی اب کی بار جب مجھے سیلری ملے گی تو میں جو ہے کسی غریب کی مدد کروں گا، کر دیں تو آپ بہتر ہے، یا نہیں کریں
تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح عام طور پر لوگ صدقہ کرتے رہتے ہیں، تو کریں تو بہتر، نہیں کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ وہ واجب نہیں ہے۔ واجب کب ہوتا ہے؟ جب زکوٰۃ ہو یا صدقہ فطر، زکوٰۃ یا صدقہ فطر وہ بھی واجب ہے، لیکن کنڈیشن ہے دونوں کی، انشاءاللہ آگے آ جائے گا۔ یا پھر واجب کیا ہے؟ نظر، آپ نے نظر مانی اور واجب کر لیا کہ میرے ساتھ ایسا ہوا تو میں ایسا کروں گا، اور اس میں جو ہے نیت تھی نظر کی، تو پھر تو آپ کو دینا ہی دینا ہے۔ اور ایک یہ بس ایسے ہی خیال، نظر وظر کچھ نہیں، بس خیال ایسے ہی آیا اور نہ ہی کوئی نظر تھی، بس اس میں تھوڑا سا ہی فرق ہے۔ ایک خیال تھا کہ بھئی اگر اللہ نے اولاد دے دی تو انشاءاللہ کوشش پوری کی جائے گی کہ مسجد میں 3 صفیں بچھوائی جائیں، بس ایسے ہی خیال تھا۔ تو نظر میں اور اس میں فرق ہے۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، کہ اللہ رب العزت پھر ظالموں کا کوئی مددگار اللہ سے بچانے والا نہیں ہے۔ فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی۔ اب اس آیت کا جو ترجمہ اور تشریح ہوگی اس کو آپ بہت غور سے سنیں، یہ آپ کے لیے اور بہت سارے لوگوں کے لیے بہت کام کی چیز ہے، آپ ان کو بھی بتائیں۔ لوگوں کے اندر 99.99 اور جتنے بھی 9 آپ لگا لیں 100 سے پہلے، اور یا اگر کہہ لیں کہ 100%، 100 تو نہیں کہ خیر 100 تو کہیں بھی نہیں ہوتی، بہرحال یہ کہ کمی پائی جاتی ہے، لوگ غلط سمجھتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، فرمایا اللہ رب العزت نے اگر تم صدقات ظاہر کر کے دو تب بھی اچھا ہے۔ لوگ ظاہر کرنے کو برا سمجھتے ہیں، جیسے مفتی احمد قاسمی نے ایک ویڈیو بنایا تھا، انہوں نے لوگوں کو صدقہ وغیرہ گفٹ وغیرہ دیے تو لوگ اس میں جو ہے واویلا مچانا شروع کر دیا کمنٹ کر کے کہ جو ہے دکھاوا کر رہے ہیں مفتی صاحب، اور یہ اور حدیث میں آتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے دو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو وغیرہ وغیرہ سارے تقریریں۔ میں سمجھ نہیں آتا کہ بھائی آج نصیحت کون کر رہا ہے اور کس کو کر رہا ہے، تعجب کی بات۔ تو اعتدال کی راہ چلیں، قرآن نے دونوں باتیں بتائیں، پھر تو آپ ایسے ہی جھگڑے میں پڑ جائیں۔ قرآن کہتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک اپنی سب سے بہترین چیز آپ خرچ نہیں کریں گے پھر اللہ کے نزدیک آپ نیک نہیں ہو سکتے۔ دوسری جگہ فرماتا قل العفو، ضرورت سے زیادہ۔ تو پھر اعتدال کی رات جیسے یہاں بتائی نا، اسی طرح اللہ رب العزت نے یہاں بھی فرمایا یہ قرآنی حکم ہے کہ دکھا کر آپ خرچ کریں، اور آپ کیسی بات کرتے ہیں کہ مولوی دکھاوا کر رہے ہیں، مفتی صاحب دکھاوا کر رہے ہیں، کمال کی بات ہے۔ عوام ہماری عجیب ہی قسم کی ہے، اگر مولوی صاحب دکھاوا کریں تو مولوی صاحب دکھاوا کر رہے ہیں، اور اگر مولوی صاحب دکھاوا نہیں کریں تو مولوی صاحب دیکھو چندہ لے کے کھا رہے ہیں، اور ہم ان کو ڈونیشن دے رہے ہیں، مولوی صاحب لے کے بیٹھ جا رہے ہیں، کسی کو نہیں دے رہے۔ تو عوام ہماری بس یہ بتائے کہ پھر مولوی صاحب کریں تو بیچارے کریں کیا، مطلب کریں کیا؟ اگر آپ کو دکھائیں کہ بھئی میں آپ کے یہ پیسے دیے ہوئے ڈونیٹ لوگوں کو کر رہا ہوں تو دکھاوا ہو گیا، اور اگر نہیں دکھا رہے تو مولوی صاحب ڈونیٹ کر کر کے کھا رہے ہیں۔ جیسے اسٹارٹنگ میں ان کا جب چینل اتنا جو ہے ان کے سبسکرائبر نہیں تھے، شروعات جب ان کی تھی تو ان پر ایک الزام یہ لگایا گیا، ایکسپوز اے ایم قاسمی کے نام سے ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں وہاں آپ دیکھ لیں، تو اس میں ایک الزام یہ لگایا گیا کہ دیکھیے مفتی اے ایم قاسمی نے اپنا پے ٹی ایم نمبر انہوں نے لگایا تھا، غالباً مجھے کچھ ایسا یاد ہے کہ اس پہ دیکھو لاکھوں کا ڈونیشن انہوں نے منگایا اور منگا کر کھا لیا۔ تو وہ ایک چیز الگ ہے، منگایا نہیں منگایا، لوگوں نے بھیجا نہیں بھیجا، وہ ایک مسئلہ الگ ہے۔ لیکن یہ میں ایک بیسک سی بات کر رہا ہوں، عوام کو ہماری کسی طرح چین جو ہے سکون اور چین نہیں ہے۔ جب انہوں نے دکھاوا نہیں کیا، اسٹارٹنگ میں ان کے فالوورز کم تھے، تو مخالفین نے یہ الزام ان کے اوپر عائد کیے کہ انہوں نے چندہ کر کے کھا لیا، ڈونیشن کھا لیا۔ اور اگر جب انہوں نے جو ہے سبسکرائبر ان کے زیادہ ہو گئے، اب انہوں نے دکھانا چاہا، بھائی زیادہ لوگ ہیں تو دکھایا جائے تو ان سب کو بھی معلوم ہو کہ کام چل رہا ہے۔ باقی جو انسان کے دماغ میں کیڑا ہو تو اس کا تو کوئی علاج نہیں۔ بہرحال میری بات برا نہ مانے، میں ایک بیسک سی بات کہہ رہا ہوں، جو سمجھدار ہے اس کو تو بری لگنی نہیں چاہیے کیونکہ اس کے دماغ میں تو ہے نہیں۔ تو اگر مولوی صاحب دکھا رہے ہیں تو آفت، نہ دکھائیں تو آفت، تو آپ ایک طریقہ ہمیں بتا دیں مولوی صاحب کریں تو کریں کیا۔ تو یہاں اللہ رب العزت کا حکم ہے، ہم تو قرآنی حکم سمجھتے ہیں، تو ہم دونوں ہی حکم قرآنی سمجھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے دکھا کر دو، قرآن کہتا ہے چھپا کر دو، تو دکھا کر دینا بھی قرآن کا حکم ہے، چھپا کر دینا بھی قرآن کا حکم۔ فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم اپنے صدقے کو ظاہر کر کے دو تو یہ بھی اچھا ہے۔ کیوں؟ اس سے لوگوں کو اثر پڑے گا، لوگوں کے دل پر، لوگ دیکھیں گے، اس سے 2 چیزیں ہوں گی، ایک تو مولوی صاحب پہ الزام نہیں لگا پائیں گے کہ مولوی صاحب ڈونیشن کھا گئے، دوسرا یہ کہ بھئی آپ کو بھی اس سے تھوڑا بہت سبق ملے گا، ہاں بھئی خرچ کرنا چاہیے۔ باقی جو انسان چاہے دکھا کر دے، جو انسان چاہے چھپا کر دے، اس کی اپنی مرضی ہے، اور الزام لگانے والے تو کسی طرح نہیں بچتے۔ دکھا کر دیا تو مولوی صاحب دکھاوا کرنے والے ہو گئے، ریاکار ہو گئے نعوذ باللہ، اور اگر چھپا کر دیا تو مولوی صاحب ڈونیشن کھا گئے۔ بہرحال آگے فرمایا وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر ان کو چھپا کر فقراء کو دو تو یہ تمہارے حق میں کہیں بہتر ہے، یعنی دکھا کے دینا بہتر اور چھپا کر دینا زیادہ بہتر ہے۔ سمجھ آیا فرق؟ تو دکھا کر دینے کی کچھ مصلحت ہیں، چھپا کر دینے کی بہت ساری مصلحت ہیں، تو انسان دونوں پر عمل کر سکتا ہے۔ اب اعتراض کرنے والے سوچیں کہ ہم کس دلیل پر اعتراض کر رہے ہیں۔ دکھا کر دینے والے کے پاس یہ آیت ہے ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، چھپا کر دینے والے کے پاس یہ والی آیت ہے۔ اب دکھا کر دینے والے کو ریاکار کہنے والے کے پاس کون سی دلیل ہے وہ بتا دیں، اور چھپا کر دینے والے کو ڈونیشن کھانے والا کہہ کر الزام لگانے کے پاس
والے کے پاس کیا دلیل ہے وہ بتا دیں، یا پھر تیسرا راستہ کوئی اور مولوی صاحب کو بتا دیں تو مولوی صاحب وہ راستہ اپنا لیں گے۔ فرمایا وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تمہاری برائیوں کا کفارہ کر دے گا۔ یعنی آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے انسان گناہ نہ کرے، تو یہ تو تقریباً ناممکن کے قریب ہے، ناممکن تو نہیں ہے لیکن قریب قریب اس معاشرے کو اور اس حاج کے حالات کو دیکھتے ہوئے ناممکن کے قریب بہت مشکل ہے۔ لیکن دوسرا طریقہ یہ گناہ کرتا رہے، مطلب کرتا رہے سے مطلب نہیں کرتا رہے، لگی پھر کہیں گے لوگ اس بات کو پکڑ کے کہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کرتا رہے نہیں، مطلب یہ کہ انسان کی فطرت ہے وہ کرتا ہے، تو انسان گناہ کرتا بھی ہے اور توبہ کرتا رہے، تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایک طریقہ یہ۔ دوسرا یہ ہے کہ انسان صدقہ و خیرات مسلسل کرتا رہے، اپنا ہاتھ نہ روکے، تو انشاءاللہ جیسے کہ صدقے کے تعلق سے حدیث شریف کے بھی اندر آتا ہے کہ صدقے کی یہ فضیلت ہے کہ وہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، اسی طرح صدقہ جو ہے آپ کے گناہوں سے کفارہ بھی ہو جائے گا۔ فرمایا واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تمہارے تمام کاموں سے پوری طرح باخبر ہے۔ یعنی آپ دکھا کر کرو، چھپا کر کرو، یا کسی بھی طرح کچھ بھی کریں، پیچھے والی آیت سے بھی ان کا ربط و تعلق کر لیں اس بات کا، اللہ رب العزت کسی بھی طرح سے بے خبر نہیں ہے۔ فرمایا لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے پیغمبر ان کافروں کو راہ راست پر لے آنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے راہ راست پر لے آتا ہے۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ یہ آیت کیوں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی؟ اس کو بولتے ہیں شان نزول، یعنی سوال اس کا شان نزول کیا ہے، کیوں نازل ہوئی، وجہ کیا ہے؟ اس طرح حدیث کے بارے میں شان ورود بولا جاتا ہے، جب وہاں آئے گا ایکسپلین وہاں کر دیں گے۔ تو قرآن کی آیت کے لیے شان نزول کیونکہ وہ نازل ہوئی، شان ورود کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے وہ ادا ہوئی۔ تو بہرحال فرمایا کہ اس کی شان نزول کیا ہے؟ شان نزول یہ ہے کہ بعض انصاری صحابہ تھے، انصاری سے مراد جو میں نے بتا دیا اسلامی عقائد اور معلومات میں، آپ وہاں جا کر دیکھ لیں۔ تو بعض انصاری صحابہ تھے، ان کے کچھ رشتہ دار تھے جو غریب تھے، لیکن وہ اسلام نہیں قبول کیا تھا، انہوں نے بھی ایمان نہیں لائے تھے۔ تو وہ یہ سوچتے تھے کہ بیچارے غریب ہیں، ضرورت مند ہیں، ہم ان کی مدد کریں، لیکن یہ ایمان لے آئیں، ہمارے بھائی بن جائیں، پھر ہم ان کی مدد کریں۔ وہ ایمان نہیں لاتے تھے تو یہ صدقہ وغیرہ ان کو یا ان کی مالی امداد نہیں کرتے تھے۔ تو آیت اتری کہ ان کو ایمان قبول کروانا آپ کے ذمہ نہیں ہے، ان کو مسلمان بنانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، ان کو ہدایت دینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ آپ کیا کریں؟ ان کو ڈونیشن دیں، ان کو صدقہ دیں، ان کو خیرات دیں، ان کی مالی امداد کریں۔ اس آیت سے صاف پتہ چلتا ہے، اور پتہ نہیں کیسے لوگ بغیر قرآن کو پڑھے اسلام کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں کہ اسلام زبردستی ہے اور اسلام زبردستی پھیلایا گیا، یا اسلام لوگوں کو کنورٹ کرتا ہے، کہ کبھی لفظ جہاد، جیسے کہ میں بار بار کہتا رہا ہوں، تو عجیب احمقانہ باتیں ہیں کہ قرآن تو کہہ رہا لیس علیک ھداھم، آپ کی ذمہ داری ہی نہیں ہے کہ آپ ان کو مسلمان بنائیں، آپ کا کام صرف سمجھا دینا، کہہ دینا ہے، باقی ان کی مرضی، اسلام قبول کریں نہ کریں، اور جو ہے راہ راست پر آئیں نہ آئیں۔ عجیب لوگ ہیں، پتہ نہیں کہاں سے اس طرح کے الزامات لگاتے ہیں۔ بہرحال تو فرمایا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں، آپ ان کو ڈونیشن دیں۔ تو پھر جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر ان انصاری صحابہ نے اپنے رشتہ داروں کی مالی مدد وغیرہ شروع کی۔ جیسے میں نے ایک کلپ اپلوڈ کی تھی 25 دسمبر کے تعلق سے، اس میں نے بتایا تھا کہ انشاءاللہ سبق میں بتائیں گے درس قرآن میں کہ کس طرح غیر مسلم کے ساتھ تعلقات اور اخلاق وغیرہ ہونا چاہیے۔ تو اسی آیت کی تشریح میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ غیر مسلم کے ساتھ اگر وہ ضرورت مند ہے تو آپ اس کی مدد کریں، آپ کا دوست ہے، غریب ہے، بیمار ہے، پریشان حال ہے، کسی بھی طرح سے اس کی مدد کریں، اس کے ساتھ ملنے جل کر رہنے کی، اس طور پر کہ اگر اس کو، آپ کا پڑوسی ہے، اس کو ضرورت ہے کسی بھی طرح سے، تو آپ اس کی فوراً مدد کریں، اس کی بالکل اجازت ہے۔ اور یہ ایسا نہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں، یہ ہم کرتے رہتے ہیں، اس کی اسلام بالکل اجازت دیتا ہے، بلکہ حکم دیتا ہے کہ ایسا کیا جائے، جیسے اس آیت کے اندر ہے لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، آپ کا کام نہیں، لیکن آپ ان کو صدقہ خیرات وغیرہ، مالی امداد وغیرہ کرتے ہیں۔ لیکن اسلام کس چیز کی منع کرتا ہے؟ وہ کیا چیز ہے؟ جیسے میں نے بتا دیا، آپ ان میں اپنی شناخت ختم نہیں کریں گے، اسلام کا جو لازمی جز ہے، جو اسلام کے عقائد ہیں، ان کو ختم نہیں کریں گے۔ ان کے لیے بھائی چارگی الگ چیز ہے، کسی کے ساتھ محبت نبھانا الگ چیز ہے، اور اس جیسا ہو جانا الگ چیز ہے۔ اسلام نے اس بات کا انکار نہیں کیا، اسلام بالکل کہتا ہے کہ آپ کے پاس اگر 2 روٹی ہیں تو آپ آدھی کھا لیں، 1.5 اپنے دوست کو جو نان مسلم ہے اس کو کھلا دیں، لیکن ایسا نہیں کہتا اسلام کہ آپ کو اگر وہ 2 روٹی کھلائے اور آپ سے یہ کہہ دے ایک بار کہ آپ مندر میں ماتھا ٹیک دیں، تو اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ ہم آپ سے نہیں کہتے، آپ بالکل اپنے نظریات پر قائم رہیں، آپ کے جو بھی نظریات ہیں، آپ سے دنیاوی معاملات میں اخوت، محبت، بھائی چارگی اور قربانی ہم صرف یہ کہتے نہیں بلکہ کرتے بھی ہیں، اور کر کے دکھایا اور کرتے رہے ہیں۔ لیکن یہ کہ آپ کہیں کہ ہم مندر میں ماتھا ٹیک آئیں یا آپ کے ساتھ 25 دسمبر میں ہم سیلیبریٹ کر لیں، ایسا نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح اسلام کی بہت ساری باتوں میں سے ایک بات
بات یہی ہے، اور سب سے اہم بات ہے کہ ہمیں ایک میں ماننا ہے، ایک کے علاوہ میں نہیں ماننا۔ پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ محبت میں آپ ایک کے علاوہ دوسرے کو بھی مانیں، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ ہم آپ کے یعنی جو آپ نے اپنے لیے اپنے معبود بنا رکھے ہیں ان کو ماننا تو دور کی بات، ہم جس کو اللہ کے بعد سب سے افضل مانتے ہیں یعنی ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیشانی جھکانا تو ان کے سامنے بھی جائز نہیں سمجھتے۔ انہوں نے خود منع کیا کہ اللہ کے علاوہ یہ سر جھکانا کسی کے آگے جائز ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایک بات ہے جو ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں آسانی سے، امید ہے آپ کہ آپ کے سمجھ آئے گی۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اور جو مال بھی تم خرچ کرتے ہو وہ خود تمہارے فائدے کے لیے ہوتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، جو مال تم خرچ کرتے ہو وہ کس کے لیے، تمہارے فائدے کے لیے، اللہ کو کوئی لالچ نہیں۔ آگے فرمایا وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، جب کہ تم اللہ کی خوشنودی طلب کرنے کے سوا کسی اور غرض سے خرچ نہیں کرتے، تب یہ تمہیں فائدہ مند۔ دوسرا فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور جو مال بھی تم خرچ کرو گے تمہیں پورا پورا دیا جائے گا اور تم پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی جو بھی خرچ کرو گے وہ تم کو پورا ملے گا، اس سے بالکل بھی اس میں کمی کوتاہی نہیں کی جائے گی۔ اب تک آیت نمبر 272 کا ترجمہ اور مختصر تفسیر ہو چکی ہے، اور سورہ بقرہ کا 37واں رکوع مکمل ہونے میں ایک آیت باقی ہے۔ اس ایک آیت میں تھوڑی تشریح زیادہ ہے اور اب تک تقریباً پون گھنٹہ ہو چکا، اس لیے اس سبق کو یہیں روکا گیا۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں آپ کے سامنے شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔